الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربعاء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني فيهما قسمته. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 24واں پارہ سورہ مؤمن کی ایک آیت کریمہ کا حصہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو مستدرک حاکم نے روایت کیا ہے. فرمایا اللہ رب العزت نے جو لوگ تکبر کرتے ہیں اور تکبر ان کا اس حد تک ہے کہ وہ عبادت اور دعا کرنا بھی اپنے لیے مناسب نہیں سمجھتے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے وہ حدیث قدسی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں: بڑھائی، کبریائی، عظمت یہ میری چادر ہے. اللہ فرماتے ہیں بڑھائی، کبریائی یہ میری چادر ہے، یہ میری صفت ہے. جو شخص میری صفت کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرتا ہے تو میں اس شخص کو توڑ دوں گا، رسوا کروں گا، ذلیل کروں گا. قرآن مجید نے بہت مقامات پر تکبر کا ذکر کیا ہے اور ساتھ یہ فرمایا ہے کہ اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور اس سے بڑھ کر جو عظیم بات ہے وہ یہ کہ جن آیات میں تکبر کی مذمت کی گئی ہے اکثر ان میں کافروں کا ذکر ہے. یعنی ایمان والا شخص جب مومن ایمان لے آتا ہے تو تکبر اس سے دور چلا جاتا ہے، کیونکہ یہ پھر کسی کے تابع ہو کے زندگی گزار رہا ہوتا ہے. جب ایک شخص کسی کے اصول ضابطے کے تابع ہو کر چل رہا ہو تو وہ پھر نخرے اور تکبر نہیں کرتا. بہت ساری تکبر کی آیات کافروں کے بارے میں فرمایا: الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون ما یعلنون انہ لا یحب المستکبرین. دیکھو بھائی، تمہارا معبود ایک ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اور جو لوگ منکر ہیں آخرت کے وہ نفس الامر میں متکبر ہیں، اور آخرت کا منکر کافر ہوتا ہے. اللہ سب کچھ جانتا ہے. یعلم ما یسرون ما یعلنون انہ لا یحب المستکبرین. اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو اکثر آیات میں جو تکبر کی مذمت بیان کی گئی ہے وہ کافروں سے متعلق ہے. اور اگر یہ کافروں والی صفت تکبر والی اگر ایمان والوں کے اندر آ گئی
تو بہت نقصان والا معاملہ ہے۔ مومن تو کسی کی مان کر چل رہا ہوتا ہے، اور جو اس پر نعمتیں آ رہی ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں، اور اس کو یہ سبق دیا جا رہا ہوتا ہے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ پھر مومن بھی اگر تکبر کرنے لگ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین سے دور ہے، وہ اسلامی تعلیمات سے بے خبر ہے، اسلام تکبر کو پسند نہیں کرتا۔ فرمایا حدیث میں ثلاث مہلکات، تین چیزیں انسان کو ہلاک کر دیں گی۔ شح مطاع، وہ بخیل جس کی اتباع کی جاتی ہے۔ ہون متبع، وہ خواہش نفس جس کی پیروی کی گئی۔ اور اعجاب المرء بنفسہ، تیسرا وہ شخص ہلاکت کی طرف جا رہا ہے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ یہ تکبر کی بیماری ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دنیاوی لحاظ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ بھی تکبر ہے۔ اور تفصیل سے بات ہو چکی ہے، کوئی شخص نیکی کر کے بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو یہ بھی خطرے میں جا رہا ہے، یہ بھی تکبر کی طرف سے، کہ جو نیکی کر رہا ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، نیک پرہیزگار، اور جو نہیں نیکی کر رہے ہیں ان کو حقیر سمجھ رہا ہے، یہ بھی تکبر ہے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص حق سے منہ موڑتا ہے وہ متکبر ہے۔ من بطر الحق، کہ جس کے سامنے اسلام کی بات آئی اور اس نے قبول کر لی، یہ کامیاب شخص ہے۔ اور اگر کسی کے شخص اسلام کی، قرآن حدیث کی بات آتی ہے اور وہ منہ موڑ لیتا ہے، ادبر و یسعی، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو سمجھایا، منہ موڑا، دوسری طرف جانے لگا، اور پھر وقال انا ربکم الاعلی فحشر فنادی، جمع کیا لوگوں کو کہ یہ مجھے دعوت دیتا ہے کہ اللہ کی بات مانو، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ تو میں ہوں، یوں کہنے لگا، تکبر کیا۔ شیطان نے بھی تکبر کیا، بات مان لیتا رسوائی نہ ہوتی۔ میں گزشتہ جمعے کے ساتھ ربط پیدا کر رہا ہوں بات کو، کہ علماء صوفیاء نے لکھا ہے نا کہ بندے کی کامیابی کے لیے 4 عین جمع ہونے چاہیے، 4 عین، عالم ہونا، عابد ہونا، عارف ہونا، یہ 3 اس میں تھیں۔ عبادت گزار بھی تھا، عالم بھی تھا، اور اللہ کو پہچانتا بھی تھا، لیکن عاشق نہیں تھا۔ چوتھا عین اس میں نہیں تھا، محب ہونے کا، کہ اللہ کا جو حکم ہے، اللہ رسول کا جو حکم ہے، سر تسلیم خم ہے، ہمیں اس کی حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم تو جو کھانا کھا رہے ہیں اس کی حکمت بھی ہمیں نہیں پتہ، اللہ کے فیصلوں کی حکمت ہمیں کیا پتہ ہے؟ ہماری صلاحیت کیا ہے؟ بات ماننے کا نام ہی اسلام ہے۔ اسلام کہتے ہی فرما برداری کو ہے، اسلام کا ترجمہ ہی یہ ہے فرما بردار ہونا۔ تو جس نے حق سے منہ موڑا، حق سے منہ موڑا، تو وہ متکبر ہے۔ تو گویا حق سے منہ موڑنے والا پھر قریب الکفر ہی ہو جاتا ہے، یا تو کافر ہوتا ہے یا کافروں والی صفت اس کے اندر آ جاتی ہے۔ تو فرمایا بخیل بھی ہلاکت میں ہے، اور بخیل کی لمبی تفصیل ہے، ہم کبھی عرض کریں گے، ہو بھی چکا ہوگا، کہ جو اس کی ذمہ ضروریات ہیں خرچہ کرنے کے لحاظ سے، یہ ان میں بھی بخل کرتا ہے۔ یہ زائد بات نہیں ہے کہ جو اس کے ذمہ ایک مستحب خرچ کرنا ہے اس میں یہ روک رہا ہے، نہیں، جو اس کے ذمہ لازم خرچے ہیں گھر والوں کے وغیرہ وغیرہ، اس میں بھی وہ بخل کرتا ہے، تو یہ بخیل ہوتا ہے۔ زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، صدقات ادا نہیں کرتا جو واجب ہیں اس قسم۔ اور دوسرا ہون متبع، یہ ہم سب نے یہ جائزہ لینا ہے اپنا، خواہش کی اتباع ہلاکت کی طرف لے کے جاتی ہے۔
ہر انسان کے ساتھ جنگ جاری ہے، ٹکراؤ ہے، اسلامی تعلیمات کا بھی اور اس کے مقابلے میں دوسریوں کا بھی۔ ہون کہ خواہش یہ کہتی ہے چوری کر لو، بد نظری کر لو، جھوٹ بول لو، فائدہ ہو جائے گا، رہنے دو، نیند پوری کرو، یہ سب، اور ادھر نورانی تعلیمات ہیں۔ جو شخص اللہ رسول کی بات کو ترجیح دے رہا ہے وہ خواہش نفس کو مغلوب کر رہا ہے، اسی میں ثواب زیادہ ہے۔ اگر خواہش نفس جو غلط راستے کی طرف لے کے جاتی ہے نا جی، وہ ہو ہی نہیں، تو مقابلہ کس کا ہے؟ جب مقابلے کے بعد انسان نیکی کی طرف آتا ہے تو ثواب زیادہ ہوتا ہے، ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جوان کی نیکی زیادہ پسند کی، زیادہ پھلاور ہوتی ہے کہ اس وقت خواہش نفس، خون کی گرمائش بھی خوب جوانی پر ہوتی ہے، جو گناہوں کی طرف دعوت دے رہی ہوتی ہے، اور وہ کچھ کر بھی سکتا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اسلامی تعلیمات کو ترجیح دیتا ہے اور اپنے گندے خیالات کو مغلوب کرتا ہے، تو اس کو ثواب زیادہ ہے۔ ہون متبعن، اور قرآن مجید نے تو خواہش کے متبع کو یہ کہا کہ جو خواہش کا متبع ہے، خواہش نفس کا جو متبع ہے، وہ حقیقت میں اس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود کوئی بنایا ہوا ہے جس کی وہ اتباع کر رہا ہے۔ افرائیت، سورہ جاسیہ اور 19واں پارہ، افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے؟ بہت ساری آپ مراقبے میں آئیں گے نا، جب زندگی کے روزمرہ مسائل کے اوپر جب توجہ ڈالیں گے تو بہت ساری چیزیں انسان کو محسوس ہوں گی، اور نفس لوامہ اگر کسی حد تک اس کے اندر زندہ ہے، نفس امارہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے نا جو گناہوں کی طرف دعوت دیتا ہے، ایک نفس لوامہ ہے جو ملامت کرتا ہے کہ کب تک تو اسلام کی ان باتوں کا جنازے اٹھائے گا، کب تک تو اسلام کی ان باتوں کو نہیں مانے گا اور اپنی خواہش کی پیروی میں لگا رہے گا۔ بہت ساری چیزیں مراقبے اور غور و فکر کے بعد، اپنے اندر غور و فکر کے بعد محسوس ہوں گی کہ میں بہت سارے کام خواہش کے لحاظ سے، رسم و رواج کے لحاظ سے، فلاں کے لحاظ سے کر رہا ہوں، جبکہ شریعت تو مجھے یہ حکم دیتی ہے۔ تو خواہش نفس، فرمایا افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنا معبود اپنی خواہش کو بنایا ہوا ہے؟ بہت بہت خطرناک بات ہے یہ سوئے ہوئے دلوں کو جگانے والی تنبیہ ہے۔ بت پرستی تو ہے بری، شرک ہو گیا، سورج پرستی ہے بری، شرک ہو گیا، لیکن کچھ اور خواہش پرستی جو ہو رہی ہے، یہ دور حاضری کی سوداگری ہے۔ بال کہتا ہے نا، یہ دور حاضر کی سوداگری ہے۔ وہ بت پروشی، وہ ساحری تھی، یہ سوداگری ہے کہ کس کی طرف مسلمان جا رہا ہے، اور کون سی اس کو کمی ہے کہ اس کے جو مذہب ہے اس کی تعلیمات میں اس کے پاس اس کو سبق نہیں مل رہا، ہر پہلو میں اسلام سے سبق مل رہا ہے۔ فرمایا دوسرا ہلاکت کی طرف جانے والا ہون متبع، اور تیسرا اعجاب المرء بنفسہ، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ یہ خطرناک بات ہے، یہی تکبر ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ یہاں تو یہ ہے کہ جو جتنا بڑا ہے وہی اپنے آپ کو کم سمجھ رہا ہے۔ جب اس درجے میں بات آئے گی نا کہ اپنی بہت زیادہ نیکیوں کو وہ کم سمجھے گا، بہت ساری خوبیوں کو بھی وہ کم سمجھے گا، تو پھر عاجزی آئے گی۔ وہ نیا نیا جب صوفی بنے گا تو چند نفل بھی پڑھ کے اترانے لگے گا، اکڑ کے چلے گا تو بڑی عبادت ہو رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے۔ یہ ابھی ابتدا میں ہے،
جب ایک اگلے مرحلے میں آئے گا کہ بہت کچھ کر کے بھی، بہت کچھ بڑے بڑے اللہ والے جنہوں نے پوری زندگی اتباع شریعت میں گزاری، حالت نزع کے وقت جب لوگ ملنے آئے تو وہ آبدیدہ تھے. فرمایا حضرت اس میں حسن بصری بھی داخل ہیں، جنید بغدادی بھی، بڑے بڑے حضرات. کیوں آپ آبدیدہ ہیں؟ آپ نے تو پوری زندگی شریعت کے مطابق گزاری ہے. تو عرض کیا کہ آگے امتحان سخت ہے اور اس کے لیے تیاری میرے پاس بہت کم ہے. امتحان بہت سخت ہے آگے، جس امتحان کا سامنا ہے وہ بہت سخت ہے، اور اس امتحان کے لیے جو تیاری چاہیے تھی وہ تھوڑی ہے، بہت کم ہے. معلوم نہیں وہ بھی کس درجے میں قبول ہو. تو بات تکبر کی ہو رہی ہے. یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، جو اسباب تکبر میں گزشتہ جمعے پہ بیان کر چکا ہوں، مال کے لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے، سب عارضی چیزیں ہیں. عارضی چیز پر کیا تکبر ہے؟ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، الکرم التقوی والشرف التواضع والیقین الغنا. بڑھائی تو یہ ہے، الکرم بڑھائی تو یہ ہے کہ متقی بن جاؤ. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اور شرافت، شرف وہ یہ ہے کہ تواضع کرو. شرف یہ ہے تواضع کرو. اور یقین کامل ہو تو غنا نصیب ہو جاتا ہے. یقین کامل ہو تو غنا نصیب ہو جاتا ہے، کیونکہ یقین کامل سے قناعت نصیب ہوتی ہے، اور قناعت ہی سب سے بڑا غنا ہے. سب سے بڑی مالداری ہی غنا ہے، قناعت ہے کہ بندہ بس جو اللہ دے رہا ہے الحمدللہ، اچھے حالات گزر رہے ہیں. فرمایا لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من خردل من کبر. رائی کے دانے کے برابر بھی جس کے دل میں تکبر ہوگا جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. رواہ مسلم. لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من کبر. اور اگلی حدیث لا يدخل النار، جہنم میں داخل نہیں ہوگا، من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من الایمان. جس شخص کے دل میں ایمان ہوا، تھوڑا سا بھی ہوا، جہنم میں داخل نہیں ہوگا. اب سوچنے کی بات ہے، یہ ٹکراؤ ہے. ایمان ہے تو تکبر نہیں ہوگا، تکبر ہے تو ایمان کی جگہ نہیں ہے. جیسے حدیث میں دوسرے مقام پہ فرمایا کہ مومن سے یہ غلطی بھی ہو سکتی ہے، یہ غلطی بھی ہو سکتی ہے، لیکن مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. ایمان اور جھوٹ دونوں جمع نہیں ہو سکتی. اب اس کی جو تشریح بھی کر لیں کہ کامل ایمان نہیں ہوگا جو جھوٹ بولتا ہوگا، تو پھر بھی تو کامل ایمان ہونا ضروری ہے. یہ کس لیے یہ صبح و شام کی مشقتیں برداشت کی جا رہی ہیں؟ صبح کی نماز ہے، پھر تلاوت ہے، پھر خدمت خلق ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر خیرات ہے، پھر اور نیکی کے کام کیوں کیے جا رہے ہیں؟ تاکہ اللہ ایمان کامل نصیب کرے. اور ایمان کامل کی محنت کے ساتھ ساتھ اگر دوسری شرک بھی اختیار کی جا رہی ہے تو ضائع ہوتا جا رہا ہے. فرمایا کہ نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، جل جائیں گی. صحابہ نے پوچھا حضرت کیسے؟ فرمایا غیبت سے، بد نظری سے، گناہوں سے نیکیاں ختم ہو جائیں گی. فرمایا من جر، حدیث میں من جر ثوبہ خیلاء لا ينظر اللہ تعالی یوم القیامت الیہ. جو شخص تھوڑا اکڑ کے چلتا ہے اور اپنی تہبند کو یا شلوار کو نیچے رکھتا ہے، نیچے گھسٹ رہی ہے تہبند یا شلوار، مٹی کے ساتھ رگڑی جا رہی ہے، کیوں؟ تکبر کرتے ہوئے کہ میں بڑا آدمی ہوں. فرمایا اللہ ایسے شخص کے طرف قیامت کے دن شفقت کی نظر سے نہیں دیکھے گا. یہ کون سی تکبر کی بات ہے؟ سارے پانچے تو میلے ہوتے جا رہے ہیں. دنیا آگے جاؤ گی جب تقریب میں تو یہی کہے گی کیا بے تہذیبہ سا شخص ہے، میلی شلوار پہن کے آ گیا، اور یہ اپنے ذہن میں تکبر کر رہے ہیں. پرانے زمانے میں لوگ تہبند باندھتے تھے نا تو بڑے بڑے تہبند اور نیچے لٹکا کے جاتے تھے، نیچے پیچھے وہ گھسیٹتے ہوئے جا رہے ہیں کہ بڑا نواب جا رہا ہے.
اور یہ نہیں قبر کا مہمان جا رہا ہے، کیڑوں کی خوراک جا رہا ہے، کیا اس کو تکبر کی بات ہے؟ وہ مسقط اور عمان والوں کا نظریہ، یہ جو آپ کے قریب پڑوسی ملک ہے، ان کا نظریہ یہ ہے کہ عورتوں کے برقعے لمبے لمبے بنانے ہیں، بہت لمبے بنانے ہیں، جدھر سے جا رہی ہوں پیچھے سے وہ جھاڑو دیتی جا رہی ہوں۔ کیوں اس طرح کرتے ہو؟ آگے نماز پڑھنی ہے، روڈ بعض دفعہ ناپاک ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں نہیں، لوگ پاؤں کے نقش سے مٹی لے کر جادو کر دیتے ہیں، تو ہم نے برقعے اس لیے بڑے بنائے تاکہ پیچھے سے صفائی ہوتی رہے، پاؤں کے نقش ہی نہ رہے۔ واہ! اور ادھر یہ ہو رہا ہے۔ تو بات یہ، من جر ثوبہ خیلا لا ينظر اللہ تعالی یوم القیامت الیہ، تکبر کے ساتھ نیچے لمبا کر کے گھسیٹ گھسیٹ کے چلتا ہے۔ پرانے زمانے میں بہت رواج تھا، پنجاب کے اندر اب بھی وڈیرے اور وڈیرپن اس طرح نہیں ہوتا۔ وڈیرپن یہ ہوتا ہے غریبوں کی خدمت کرو، غریبوں کی جھونپڑیوں کو آباد کرو، نہ کہ غریبوں پر ظلم کرو اور چادریں لٹکا کے چلو کہ نواب جا رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا سے چلے جاؤ تو لوگ یہ کہیں اچھا ہوا چلا گیا ہے، کچھ عذاب تو کم ہو ہی گیا ہے نا۔ تو فرمایا جس کے چلے جانے کے بعد لوگوں نے یوں کہا تو یوں ہی ہوگا، اور جس کے چلے جانے کے بعد اچھے لوگوں نے، نیک لوگوں نے تعریف کی تو فرمایا وجبت، جنت واجب ہو گئی۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تلقین فرمائی کہ ہر وقت یوں دعا کیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من نفحۃ الکبریاء، اللہم انی اعوذ بک من نفحۃ الکبریاء، اے اللہ مجھے تکبر کی ہوا سے بھی اپنی پناہ میں رکھنا، تکبر کی ہوا سے بھی مجھے بچا کے رکھنا کہ تو ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ کو عاجزی پسند ہے، تکبر نہیں پسند۔ اور فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ حدیث میں اسی آیت سورہ مومن کی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ اللہ ہمارا وہ عظیم داتا ہے کہ جس سے کوئی دعا نہ کرے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ کوئی جب اس سے نہ مانگے نا تو اللہ ناراض ہوتا ہے، یہ بندہ میرا مجھ سے مانگتا کیوں نہیں ہے۔ اور یہ وہ داتا ہے ہمارا اللہ، وہ داتا ہے کہ جب اس سے جتنا مانگا جائے وہ خوش ہوتا ہے کہ یہ بندہ کتنا اچھا ہے کہ مجھ سے سوال کرتا ہے۔ فرمایا جب یہ نہیں مانگے گا کوئی بندہ تو وہ بھی تکبر میں آتا ہے۔ دعا کرنی چاہیے، اور خوب دعا، اور خصوصاً تنہائی کی دعا وہ زیادہ خشوع پر مبنی ہوتی ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یخرج من النار عنق، جہنم سے ایک گردن نکلے گی، لہو اذنان تسمعان، اس گردن کے دو کان بھی ہوں گے، وہ سنے گی بھی، وعینان تبصران، اس کی دو آنکھیں بھی ہوں گی، وہ دیکھ بھی رہی ہوگی، ولسان ینطق بہ ویقول، اور اس کی ایک زبان بھی ہوگی، وہ کہہ رہی ہوگی، وکلت علی ثلاث، میں تین طرح کے لوگوں کی ہلاکت بتانے آئی ہوں، لکل جبار عنید، سرکش متکبر کی ہلاکت بتانے آئی ہوں، اور من دعا للہ تعالی، اللہ کو بلاتا ہے لیکن دعا مع اللہ الہ آخر، اللہ کو بھی معبود سمجھتا ہے لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ بھی اس کا اللہ جیسا معاملہ ہے، اس کو مشکل کشا سمجھتا ہے یا حاجت روا سمجھتا ہے۔ انسان نہیں سمجھتا کہ لاکھوں پیغمبر علیہ السلام، لاکھوں اللہ کے نیک بندے، ان کی حالات زندگی پڑھیں یا قرآن کا مطالعہ کریں، سارے انبیاء علیہ السلام اللہ والے، اللہ کے در کے سوالی نظر آتے ہیں، کتنے بڑے بڑے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسباب کے لحاظ سے دنیا میں کوئی سبب اختیار کرنا خلاف شرع نہیں، لیکن فیصلہ اللہ کے حوالے ہے۔ فوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، وہ دیکھتا ہے۔ جو بھی اللہ کا نیک بندہ ولی ہوا، غوث ہوا، کیا ہوا، وہ اس لیے ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے سے ہوا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔
اور فرمایا کہ بت بنانے والے ان کے لیے ہلاکت ہے، جبار کے لیے ہلاکت ہے، اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے اس کے لیے ہلاکت ہے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 3 طرح کے لوگ جہنم میں جائیں گے: بخیل، جبار، سیء الملکہ۔ بخیل والی حدیث تو پہلے بھی گزری، جبار والی بھی۔ اس میں ایک اور بات ہے جو ہمارے لیے سبق ہے۔ 3 طرح کے لوگ جنت میں نہیں داخل ہو سکیں گے: بخیل، جو لازمی جس کے اوپر خرچہ ہوتا ہے اس میں بھی وہ بخل کرتا ہے، بخیل یہ ہے۔ اور قرآن نے اس کے اوپر پورا ایک نظام دیا ہے: لا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا۔ مخاطب، نہ تو اپنے ہاتھوں کو بالکل باندھنا ہے کہ ذرہ برابر بھی کسی کو نہ دو، اور نہ بالکل کھول دینا ہے کہ سب کچھ دے دو اور بعد میں پھر پریشان ہو کے بیٹھ جاؤ۔ اسلام تو میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے کہ آپ کی جیب میں کچھ پیسے ہونے چاہیے، ایسا نہ ہو جیب خالی ہو جائے گی تو پریشان ہو جاؤ گے، کوئی پیسہ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے راستے کے اندر دینے میں بھی میانہ روی کو حکم دیا ہے، کیونکہ وہ ایمان ابو بکر ہے کہ جو سارا کچھ گھر کا لے آئے نا، وہ ہر کسی کی اپنی اپنی ایمان کی کوالٹی ہے۔ وہ صحابہ نے جب پوچھا کہ ماذا ينفقون، اے اللہ کے رسول کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں؟ فرمایا قل العفو، جو فالتو ہے سب خرچ کرو، وہ ان کا مقام ہے۔ آپ کا یہ ہے کہ کچھ رکھیں، میانہ روی اختیار کریں، اللہ راضی ہوتا ہے اس میں، ہر معاملے میں اللہ راضی ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث، فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، من تواضع للہ رفعہ اللہ، من تکبر وضعہ اللہ۔ جس نے عاجزی کی اللہ اس کو بلندیاں عطا کرے گا، جس نے تکبر کیا اللہ اسے ذلیل کرے گا۔ من اقتصد اغناہ اللہ تعالی، جس نے اپنی زندگی میں میانہ روی اختیار کیا اللہ اس کو غنی کرے گا۔ من بذر افقرہ اللہ تعالی، اور جس نے فضول خرچیاں کی ہیں اللہ اس کو فقر میں مبتلا کرے گا۔ من اکثر ذکر اللہ تعالی احبہ اللہ تعالی، جو اپنی روزمرہ زندگی میں اپنے معبود کو خوب یاد رکھتا ہے، ذکر و اذکار میں، تسبیحات میں، اس کے اور اس کے رسول کے حکم کی اتباع میں جو اپنی زندگی کو گزارتا ہے اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے کہ یہ ہمارا محبوب ہے جو ہمیں ہر وقت یاد کر رہا ہے۔ تو بات یہ ہے دوستو کہ بات کر رہا ہوں جو اہم سبق ہمارے لیے کہ بخیل جو ضروریات ہیں اس پر بھی خرچ نہیں کرتا، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، اور دوسرا جبار، سرکش، متکبر۔ اللہ معاف فرمائے، جب تربیت نہ ہو تو ذرا سا نوکر باہر ہی چلا جائے تو اس کو اس انداز میں ڈانٹ کے واپس بلاتے ہیں کہ وہ اس نوکر کی بھی صبر کی کوئی اعلیٰ ہی کوالٹی ہوتی ہے، ورنہ خطرہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ کہیں آگے سے بے ادب نہ ہو جائے۔ اس انداز میں نے خود دیکھے، اسلامی تعلیم جو انسان کو سبق دیتی ہے اس کے مطابق چلیں، راضی ہوگا اللہ تعالیٰ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جو سوٹ خرید کے لانا نا جی خود اپنے لیے، وہی اپنے غلام کے لیے، جب کھانا کھانا تو اس کو بھی ساتھ اسی طرح بٹھانا اور کھلانا۔ ایک ساتھی نے کہا یار فرق کیا کرو وغیرہ سرا، انہوں نے کہا نہیں، مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی فرمایا تھا کہ جو کھاؤ خود کھلاؤ اس کو، جو پہنو خود پہناؤ اس کو، تو وہ بھی ایک انسان ہے۔ اللہ نے ایک نظام ہے دنیا رکھنے کے لیے، کسی کو مالدار بنا دیا، کسی کو غریب بنایا۔ سارے ہی مالدار ہوتے تو پھر نظام کیسے چلتا؟ کون نوکری کرتا جی؟ کون چوکیداری کرتا؟ کون صفائیوں والا کام کرتا؟ یہ اللہ کا نظام ہے، اور اس میں مالدار کو تکبر نہیں کرنا چاہیے غریب کے اوپر، اور یہ سوچے کہ اگر یہ نہ غریب ہوتے سارے تو پھر ہم کیا کرتے؟ ہماری نوکری کون کرتا؟
اور جو دنیا یہ نعرہ لگاتی ہے ہم سب کو برابر کر دیں گے، سب کو، پہلے اپنے آپ کو تو برابر کر لو، قرآن کا مقابلہ کرتے ہو۔ قرآن کہتا ہے واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقهم علی ما ملکت ایمانهم علی ما ملکت ایمانهم۔ تمہارا جو معبود ہے، تمہارا جو خالق ہے، وہ فرماتا ہے فضل بعضکم علی بعض، ہم نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی، کسی کو مالدار بنایا اور کسی کو غریب بنا دیا۔ جب تم اپنے ماتحتوں کو برابر نہیں رکھتے ہو تو اللہ پہ شکوے کیوں کرتے ہو کہ اس نے کیوں نہیں برابر کیا؟ فرمایا لا يدخل الجنت بخیل ولا جبار ولا سیء الملکہ۔ توجہ سے بات سننی ہے دوستو، جو لازمی خرچوں میں بھی بخل کرتا ہے جنت میں نہیں جائے گا، تکبر کرتا ہے، حق ماننے میں منہ پھیرتا ہے، حق بات ماننے میں منہ پھیرتا ہے اور اپنے ماتحتوں کو حقیر سمجھتا ہے، جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ولا سیء الملکہ، اور وہ شخص بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا جو اپنے ماتحتوں کو حقارت کی نظر سے بولتا ہے۔ وہ تو غریب تم نے بنائے، کسی کے بس میں غریب بننا ہوتا تو کوئی غریب نہ بنتا۔ وہ اللہ کے فیصلے ہیں اور حقیر سمجھنا، یوں کہنا جائز نہیں ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر بندے کے ساتھ فرشتے ہیں، اور میرا اس بات پر تفصیل سے موضوع ہے، اس میں بیان ہوا ہے کہ ایک تو یہ کرامن کاتبین ہیں، یا قبر والے منکر نکیر ہیں، یا نمازوں میں حاضری لگانے والے فرشتے ہیں۔ بہت سارے فرشتے ہیں جو انسان کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں، اور تفصیل سے یہ بات ہو چکی ہے۔ فرمایا انسان کے ساتھ فرشتے حفاظت کے، اس کے علاوہ اور بھی جو ہوتے ہیں، وہ جب یہ بندہ نیکی کرتا رہتا ہے وہ دعائیں کرتے رہتے ہیں، فرشتے دعائیں کرتے رہتے ہیں اس کے لیے۔ جیسے وہ اللہ کے سامنے جا کے تعجب بھی کرتے ہیں بعض فرشتے کہ اللہ پاک، بعض آپ کے بندے اتنے عظیم نیک بندے ہیں، ہم عصر میں گئے تو تب بھی جماعت میں وہ شریک تھے، جب ہم صبح کی نماز کے وقت ڈپٹی تبعید ہونے کے وقت الگ ہونے لگے تب بھی وہ نماز کے اندر شریک تھے۔ عظیم بندے ہیں کہ پابندی کے ساتھ نماز میں صبح اور عصر میں تبدیلی ہوتی ہے۔ مختلف فرشتے ہیں جو انسان کے ساتھ متعلق ہیں، بعض ذکر اذکار کی وجہ سے متعلق ہوتے ہیں، بعض تلاوت کی وجہ سے متعلق ہوتے ہیں، بعض خدمت خلق کی وجہ سے انسان کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں، بعض حفاظت وغیرہ وغیرہ۔ کچھ فرشتے انسان کے ساتھ متعلق رہتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ گندے نہ بن کے رہا کرو، بدبو نہیں آنی چاہیے، جیسے مسجد میں آنے کے لحاظ سے لہسن اور پیاز کھا کے نہ آیا کرو، گندے نہ ہو کے آیا کرو، کہ اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ حالانکہ وہ تو تکلیف والی چیز نہیں، کیونکہ گندا ہونا ایمان کی ضعف کی دلیل ہے، اور بعض لوگ گندے کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھنا یہ اعلیٰ درجے کی عاجزی سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی عاجزی ہے کہ ہم تو ایک گندے اور خود ہی گندے ہیں تو فلانی گندے ہیں۔ وہ ایک صوفی کا واقعہ لکھا ہے نا کہ کسی کی جگہ اصلاح کرانے کے لیے گیا نا، تصوف والے جو، تو بس انہوں نے یہی سبق دیا تواضع اچھی چیز ہے، تو اس نے کہا ہم بھی حقیر فقیر ہیں، تواضع اچھی چیز ہے، حقیر فقیر ہے، اور اپنے ساتھ تھوڑی سی غلاظت باندھی رکھی، چادر کے ساتھ غلاظت باندھی رکھی، اور جب بات کرے تو اسی کے ساتھ نماز بھی پڑھتا رہا، ہم تو حقیر فقیر ہیں، بس اس سے بھی بدتر ہے، حقیر فقیر ہیں۔ اب یہ حقیری فقیری بھی نہیں ہے مطلوب شریعت کو کہ گند کو ساتھ اٹھاتے پھرو اور یہ کہو ہم تو اس سے بھی، وہ تو کوئی نماز بھی نہیں۔ حقیری فقیری دل کے لحاظ سے بات ہے کہ کسی کو حقیر نہیں سمجھنا، اور نماز کے لیے تو حکم ہے اعلیٰ لباس پہن کے آؤ۔ فرمایا جمعہ مسلمانوں کے لیے سید الایام ہے، سب سے بہترین لباس پہنو، اور سفید ہو تو سب سے اعلیٰ ہے، سفید ہو تو ہمیں زیادہ پسند، حدیث میں یہ لفظ ہے، جیسے جمعے کے دن، جیسے عید کے دن۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے لیے او بنی آدم خوبصورت لباس پہن کے آیا کر، مسواک کیا کر،
خوشبو لگایا کر، تیری عبادت کے درجوں میں اضافہ ہوگا۔ اور لوگوں نے تو جناب سنت کے مطابق نماز کو ہی چھوڑ دیا ہے، ٹوپی رکھنی نہیں ہے، رکھنی ہے تو ویسے ہی ہے، اور ویسے بڑے بابو بن کے پھرتے رہتے ہیں۔ نماز کے آداب کے مطابق ان کو حقیری فقیری یاد آتی ہے کہ یوں ہی ٹھیک ہے، اللہ بادشاہ قبول کرتا ہے، اس نے ہدایات دی ہیں، اس کے مطابق جو نظام ہوتا ہے وہ قبول ہوتا ہے، اور وہ اس کے لیے اسوہ حسنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرات صحابہ کرام کو بھیجا ہے کہ وہ کس طرح کے لباس تھا، کیسے ان کی نماز تھی، پڑھنا چاہیے نا۔ جی بات کر رہا ہوں کہ گندے لباس بدبودار سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، فرشتے قریب قریب ساتھ رہتے ہیں، جب یہ بندہ اچھے کام کرتا رہتا ہے وہ کہتے ہیں اللہ پاک اس کو اور نیکیاں عطا فرما، فرشتوں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اہم بات ہے کہ جب امام صاحب کہتا ہے وَلَضَّالِّينَ، پھر امام کو بھی حکم ہے آمین کہو، اور سب مقتدیوں کو بھی حکم ہے آمین کہیں۔ بہرحال دل میں کہیں اونچی کہیں، ایک اختلافی بات ہے، کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہے جس میں دنیا جھگڑے کر رہی ہے، تو آمین کہے۔ فرمایا جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ برابر آ گئی اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ اور دنیا جب حساب و کتاب میں ہی مصروف ہو، جی نماز پیچھے پڑھ رہے ہیں، اپنا سارا حساب و کتاب ہی سیٹ کر رہے ہیں، نماز کے بعد میں بطور امتحاناً بعض ساتھیوں سے پوچھتا ہوں امام نے قرات کون سی کی ہے، کہتے ہیں قرات تو کوئی کی ہے، قرات تو کوئی کی ہے۔ وہ توجہ ہوتی تو قرات بھی یاد ہوتی نا، توجہ ہی نہیں تھی، پتہ نہیں کس حساب میں کس نظام میں وہ مگن تھے۔ تو فرشتوں کی آمین، جو فرشتے بھی نماز میں شریک ہوتے ہیں، فرشتے بھی نماز میں شریک ہوتے ہیں، باجماعت پڑھتے ہیں، اور فرمایا جب امام وَلَضَّالِّينَ کہتا ہے فرشتے آمین اور لوگ آمین، جس کی آمین فرشتوں کے ساتھ برابر آ گئی اس کی مغفرت ہو گئی۔ فرشتے انسان کے ساتھ پھرتے ہیں۔ جب فرمایا کہ جب کوئی شخص عاجزی کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بلند و بالا کر دے، اس کی عزت میں خوب اضافہ کر دے۔ اور جب وہ شخص تکبر کرتا ہے تو فرشتے پھر اس کے خلاف دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اس کو ذلیل کر دے، یہ تکبر کر رہا ہے، اللہ اس کو ذلیل کر دے۔ تو بات یہ ہے کہ جو چیز اللہ رسول کو پسند ہے، جو ہمیں اسلام سے ملی ہے، اس کو اختیار کرنے میں ہماری دنیا آخرت کی نجات ہے۔ اور تکبر کرنا، قرآن کیا کہتا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ بات سمجھنی ہے، یہ قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، یہ ہمارے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ ایمان والوں کی خوبی کو بیان کیا، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ کافروں کے مقابلے میں تو سخت ہیں اور کافروں کے مقابلے میں تو سختی کا حکم ہے۔ وغلظ علیہم یہی ہے، اور اگر کافروں کے مقابلے میں سختی نہیں کرو گے، جیسے انڈیا ہمیں ہر روز چیک کرتا رہتا ہے، کل بھی ایک بندہ ہمارا شہید ہو گیا، پھر جواب ہوتا ہے وہ چیک کرتا ہے یہ آگے سے کیا کرتے ہیں، اگر جواب نہیں دیتے تو سوئے ہوئے ہیں چلو آگے چلتے ہیں۔ تو کافروں کے مقابلے میں سختی کا حکم ہے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے میرے محبوب تو ہے تو شفیق، میں نے تجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، لیکن یہ درجے ہیں، رحمت بنا کے بھیجا ہے لیکن اگر کافر ہٹ درم ہو جائے، مسلمانوں کو ان کے علاقے میں بھی نہ رہنے دے، مسلمانوں کو اپنی عبادت گاہوں میں بھی پرامن اطمینان کے ساتھ عبادت نہ کرنے دے، تو پھر میرے محبوب اب کچھ دیر کے لیے طرز زندگی بدل دینی ہے۔ شفقت کا پیکر بنا کے بھیجا، اور آپ نے تو اعلان بھی کیا، فتح مکہ کے موقع پہ نعرہ بلند کیا، لا تثریب علیکم اليوم، او مکہ والو جو تم نے ہمیں ستایا تھا، مارا تھا، زخمی کیا تھا، علاقے سے نکالا تھا، کوئی بات نہیں، آج سامنے آؤ، آج رحمت للعالمین آیا ہے، پرانی بات دہرائیں گے بھی نہیں، یہ شفقت ہے، یہ مہربانی ہے،
یہ رحمت للعالمین کا کرشمہ ہے، لیکن اگر کافروں سے مقابلہ ہو، جہاد ہو جو ہونا ضروری ہے، جو نہ ہونے کی وجہ سے آج کافر مسلمانوں کے اوپر دندنا رہا ہے، تکبر کرتا ہے، ہر طرح کے ظلم کرتا ہے، اس لیے کہ مسلمان جہاد سے چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اے میرے نبی، کافروں کے مقابلے میں جہاد ہوگا، ان کے مقابلے میں سختی بھی کیجئے۔ انہوں نے اللہ اور آپ کو نہیں مانا، ان کا دنیا میں یہ علاج ہے اور آخرت کے لحاظ سے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ غزوہ احد ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کافر مل مل کر جتھے بنا کر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کر رہے ہیں۔ جس غزوے میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوا، جس غزوے میں آپ کا پیارا چچا حضرت حمزہ شہید ہوا، جس غزوے میں 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلامی خطے کی حفاظت کے لیے یہ شہید ہو گئے۔ اور دوستو، ایک ہی قبر 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک قبر بنائی گئی، سب کو اس میں دفن کیا گیا۔ صرف 4 لوگ ہیں، حضرت حمزہ اور 3 اور، جن کی علیحدہ قبر بنائی گئی ہے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آتے ہیں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تلوار کو اونچا کر کے یہ فرماتے ہیں، کون ہے میرے صحابہ میں، کون ہے میرے ساتھیوں میں، کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے گا، یہ میری تلوار ہے۔ مختلف صحابہ کرام نے ہاتھ کھڑا کیا، لیکن آپ نے ابو دجانہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترجیح دی، قریب بلایا اور انہوں نے جو ہاتھ کھڑا کیا تلوار ہاتھ میں دی۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول، اس تلوار کا حق کیا ہے جو میں نے ادا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا، ابو دجانہ، کسی مسلمان کے اوپر یہ تلوار نہیں چلنی چاہیے اور کسی کافر کے مقابلے میں پشت دے کے بھاگنا بھی نہیں چاہیے۔ ابو دجانہ نے کہا، لبیک اللہ کے رسول، میں اس تلوار کا حق ادا کرتا ہوں، اور چل پڑے۔ جب چلے اور سرخ رنگ کی پٹی باندھی اپنے سر پر اور اکڑ کر چلنے لگے، حل من مبارز کا نعرہ لگانے لگے، ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا؟ میں اللہ کے حبیب کی آج تلوار لے کے آیا ہوں اور جس کا حق ادا کرنے جا رہا ہوں، ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا؟ اکڑ کر چل رہے ہیں ابو دجانہ۔ حضرات صحابہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو، میرے ساتھیوں دیکھو ابو دجانہ کس انداز میں اکڑ کر چل رہا ہے، مارکے میں اس انداز میں چلنا اللہ اور اللہ کے رسول کو محبوب ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی اکڑ کر چلے گا، کیونکہ کافروں کے مقابلے میں سختی ہے۔ جب آپ نے عمرہ ادا کیا، مکہ والے کہنے لگے، سن 8 ہجری میں 7 ہجری میں جب عمرہ ادا کیا، مکہ والے کہنے لگے، یہ مسلمان تو مدینہ میں جا کر کمزور ہو کے آئے ہیں۔ آپ کو پتا چلا، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرے ساتھیوں، عمرہ کرنے والوں، مسجد حرام کے سین میں طواف کرتے ہوئے پہلے 3 چکروں میں اکڑ کے چلو، تاکہ کافروں کو پتہ چل جائے ہم کمزور نہیں ہیں، جہاد کے لیے، اسلامی جہاد کے لیے ہر حال میں تیار ہیں۔ اسی کو اقبال مرحوم کہتا ہے، عاجزی ادھر ہے، ہماری عاجزی کافروں کے مقابلے میں ہو گئی ہے، کافروں کے مقابلے میں عاجزی نہیں ہے، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فرمایا عقل ہو تیری سپر اور عشق ہو شمشیر تیری، عقل ہو تیری سپر اور عشق ہو شمشیر تیری، اے میرے درویش پھر خلافت و جہانگیر تیری، ماں سوی اللہ کے لیے آگ ہے ایک تکبیر تیری، تو جو مسلم
تقدیر تیری کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا ساری تیری خادم بنے گی، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم بھی تیرے ہیں۔ تو بات کر رہا ہوں دوستو، اپنے ساتھیوں کے ساتھ تو عاجزی ہے، کہیں اس وظیفے کو یاد کرتے کرتے جہاد میں پہنچ گئے، مقابلہ ہو رہا ہے کافروں کے ساتھ، تو ادھر سے یہ بندہ کہتا ہے مولوی صاحب نے کہا تھا عاجزی کیا کرو، ہم تو عاجزی کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، کافروں کے مقابلے میں عاجزی نہیں، آپس میں بہن بھائیوں میں پڑوسیوں میں مسلمانوں میں اللہ کو عاجزی پسند ہے۔ اور رہی بات جہاد کی تو اس میں تو حکم ہے حل میں مبارز ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا۔ تو بات یہ ہے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں کہ تکبر ہلاکت ہے اور عاجزی سے اللہ تعالیٰ بلند و بالا کرتا ہے، بلند و بالا کرتا ہے انسان کو۔ لوگ دعائیں بھی دیتے ہیں، سب سے بڑی چیز ہے کہ جب لوگوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ، فرمایا نا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، ایمان والوں میں سب سے اونچا ایمان والا، مکمل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق جتنے اونچے ہوں گے۔ عاجزی اور انکساری اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا